بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نماز دین کی بنیاد ہے۔ پریکٹیکل لائف میں دیکھا جائے تو مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نمازی کی حفاظت کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آئیے نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھتے ہیں، مگر نماز سے پہلے کچھ ضروری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے یہ غور کر لیں، کیا میرا بدن پاک ہے؟ کیا میں جس جگہ نماز پڑھنے لگا ہوں وہ جگہ پاک ہے؟ کیا میں جس لباس میں نماز پڑھنے لگا ہوں وہ لباس پاک ہے یا نہیں؟ اور مردوں کو اس کے بعد یہ دیکھ لے، کیا ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ ہے وہ چھپا ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ ہے وہ چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اور دونوں قدم اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ جو نماز پڑھنے لگے ہیں اس کا وقت ہوا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں۔ اس کے بعد نیت کرنی ہے کہ میں فرض نماز پڑھنے لگا ہوں یا نفل، جون سی نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کر لینی ہے۔ میرے دوستوں، کچھ لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے شلوار فولڈ کر دیتے ہیں۔ شلوار فولڈ نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 812 میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں کپڑا نہ سمیٹوں، لہذا کپڑا سمیٹنے کے بجائے صرف اوپر کر لیں، کیونکہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 638 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تہبند لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند لٹکا کر نماز پڑھنے والے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، لہذا شلوار فولڈ کرنے کے بجائے صرف اوپر کر لیں۔ اس کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر بول کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، اور یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ایسے نہیں کرنے، ایسے سیدھے رکھنے ہیں، یہ جو حصہ ہے نا قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ایسے اوپر رکھے نا، سیدھے کرے، ایسے سیدھے، بالکل سیدھے، ایسے یہ انگوٹھے سیدھے کرے نا، قبلے کی طرف ہونے چاہیے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں تک، ایسے کریں، ایسے تھوڑا سیدھا کرنا، ہاں یہ جو سیدھے بالکل، یہ جو ہے نا یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ ایسے کر رہے ہیں نا، ایسے نہیں، سیدھا بالکل سیدھا، ایسے سیدھے رکھنے، بالکل سیدھے، ایسے کریں، ہاں ایسے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 865 میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ اکبر بولتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور اس کے بعد باندھ دیتے۔ اب ہاتھ باندھیں، اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، ناف کے نیچے تھوڑا نیچے، ہاں، اور یہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 756 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کی جگہ پتہ تو چل گئی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740 میں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے زیرے کے اوپر رکھیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ زیرہ کس کو بولتے ہیں، تو یاد رکھیے کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک سارا حصہ زیرہ کہلاتا ہے، کونی سے لے کر
درمیانی انگلی تک سارا حصہ زیرہ کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیرے کے کون سے حصے پر ہاتھ رکھنا ہے؟ تو اس حوالے سے سنن نسائی کی حدیث نمبر 890 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور 3 حصوں پر، پشت، جوڑ اور کلائی۔ آپ بھی سارے ایسے ہی رکھیں، ایسے ہاتھ رکھنا ہے کہ 3 حصوں پر پورا آ جائے، پشت، جوڑ اور کلائی، ان تینوں حصے پر پورا آ جائے، اور ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث نمبر 243 میں ہے کہ سبحانک اللہم، یہ اینڈ تک پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، مگر سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، جیسا کہ سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 1155 میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756 میں ہے فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہنی ہے، جیسا کہ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 2913 میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ولدالین کہتے تو آمین آہستہ آواز میں کہتے۔ آمین کہنے کے بعد قرآن پاک کی جتنے آیتیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ قرآن پاک جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملا کر پڑھنی ہے۔ سورت کے بعد اللہ اکبر بول کر رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں کھلی رکھنی ہے، گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور انگلیاں کھلی رکھنی ہے۔ سر کو بالکل ہلانا بھی نہیں ہے اور جھکانا بھی نہیں ہے اور بالکل اٹھانا نہیں ہے۔ سر کو درمیانی حالت میں سیدھا رکھیں، سر تھوڑا سا اٹھائیں، تھوڑا سا نیچے کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 304 میں ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے، سر کو بالکل ہلانا بھی نہیں ہے اور اٹھانا بھی نہیں ہے، سر کو درمیانی حالت میں سیدھا رکھنا ہے۔ اب سمی اللہ لمن حمیدہ بول کر کھڑے ہو جانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 799 میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور سمی اللہ لمن حمیدہ بولا۔ پیچھے سے ایک شخص نے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ بندہ کون تھا جس نے یہ الفاظ بولے؟ تو اس شخص نے کہا وہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے تمہارے نیکیاں لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے تھے، لہٰذا ربنا لک الحمد بول سکتے ہیں، یہ باقی سارے الفاظ بولے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کر سجدہ کرنا ہے، پہلے ہاتھ لگائیں پھر گھٹنے، سجدہ کریں، پہلے ہاتھ لگائیں پھر گھٹنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ پھیلایا کرو، بازو تھوڑا سا اوپر کریں۔
بازو پر کرنے نیچے کونی نیچے نہیں لگانا. کونی آپ نے بچھانی نہیں ہے، اوپر رکھنی ہے زمین سے. ہاں ایسے درست ٹھیک. اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. قبلے. دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور اسی رکعت کو مکمل کر لینی ہے جیسے پہلے رکعت مکمل کی تھی. اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہے. بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لینا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1110 میں ہے. اس کے بعد تشہد پڑھنی ہے. التحیات للہ ہے، یہ اینڈ تک پڑھنی ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لینا ہے. یہاں تک نماز کا طریقہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.